نور قرآن سے منور ہوا بام رمضان، فیض و رحمت کا ہے عنوان یہ نام رمضان۔ تازگی مل گئی ایمان کو دل شاد ہوئے، برکتیں ساتھ لیے آئے ہیں سیام رمضان۔ این نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں خصوصی افطار ٹرانسمیشن بنام سیام رمضان، جس میں تلاوت کلام پاک سے محظوظ فرمائیں گے قرہ حضرات، حمد و نعت کے گلدستے پیش کریں گے خوبصورت ثنا خواں، علمی اور فکری گفتگو سے دلوں کو منور فرمائیں گے معتبر عظیم علماء کرام، مختلف شعبۂ زندگی کے ماہرین ہوں گے ہمارے ساتھ۔ یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے شام 5 بجے تا وقت افطار، یکم رمضان سے انتہائی رمضان تک خصوصی افطار ٹرانسمیشن بنام سیام رمضان فیض امام قمری کے ساتھ، صرف اور صرف این نیوز HD پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، صدقت یا رب العالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، میرے محبوب کی ہیں سب عادتیں بھلی، حسنت جمیع خصالہ، سب مل کر پڑھیے ان پر درود، صلو علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، این نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن سیام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک ماہ مقدس، ماہ معظم، اللہ کا ہم پر بھیجا گیا انعام، اللہ کا ہماری طرف آنے والا مہمان، یہ عظیم المرتبت ماہ مقدس چل رہا ہے، اور آج ہم رمضان المبارک کے 21ویں روزے کی افطار کی طرف جا رہے ہیں۔ عشرہ مغفرت اور عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا، آج پہلا روز ہے عشرہ نجات، یعنی کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آج اس کا پہلا روز ہے، اور ہم پہلی طاق رات گزار چکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو سجانا، رمضان المبارک میں جتنی عبادات کرنی ہیں، ریاضات کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور جتنے ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں، آج عشرہ نجات کا پہلا روز ہے، اور بقیہ جتنے بھی رمضان المبارک کے ایام باقی ہیں، رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نازل ہونے والی برکات، عنایات، عظمتیں، رحمتوں میں سے ہمیں خاصا حصہ عطا فرمائے، اور ان دعاؤں میں بھی ہمیں شامل فرمائے جو اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے رب کی طرف التجائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم دن، انتہائی خوبصورت دن، اور ایسا دن کہ جس کو صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی مناتے ہیں۔ اس ایک ایسی شخصیت کے ساتھ تعلق، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ خیر ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اہل علم کو، اہل مسلمان اور مومنین کو، کہ کس شخصیت کا ہم آج 21 رمضان المبارک کو ذکر کرنے والے ہیں۔ آج جو شخصیت ہے، اگر ہم ان کے علم کی بات کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بازبان سے ہی نکلتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین، امام المتقین، امام الاولیاء، مولود کعبہ،
اور اگر اس پر میں ایک شعر پڑھتا چلوں تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا تذکرہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ۔ ناظرین، وہ شخصیت جس کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، وہ شخصیت جس کو ہاشمی و مطلبی کہا جاتا ہے، وہ شخصیت کہ جن کے بیٹے جناب حضرت امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، وہ شخصیت کہ جن کی زوجہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا ہوں۔ ناظرین، وہ شخصیت جس کو عشرہ مبشرہ کی صف میں زینت قرار دیا گیا ہو۔ ناظرین، وہ شخصیت جس کو علوم نبوی کا امین کہا جاتا ہو، وہ شخصیت جس کو امام المتقین کہا جاتا ہو، وہ شخصیت جس کو ابو تراب کہا جاتا ہو، وہ شخصیت جس کو فخر بطول کہا جاتا ہو، وہ شخصیت جس کو باب المدینۃ العلم کہا جاتا ہو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آج یوم شہادت ہے مولا کائنات کا، آج آپ کے سیرت طیبہ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبانیں اس خوبصورت ذکر کرنے کے لیے مہیا کی گئی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کے ذکر کے لیے ہمیں یہ زبانیں عطا کی گئی ہیں۔ آج ہم اس ذکر کو چھیڑنے لگے ہیں، آج ان شخصیت کے ذکر کو چھیڑنے لگے ہیں کہ جن کی نظریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چہرہ اقدس پر جمی رہتی تھی۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان اسکالر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بے پناہ علم ہے ماشاءاللہ، اور میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے وقت عطا کیا۔ حضرت علامہ مولانا پیر عزیز الرحمن خان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ تشریف لائے، آپ نے این نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن سے عام رمضان کو اپنا وقت عطا کیا، اور انہی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے مہمان نعت خواں جناب محمد واجد علی سعید، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا وقت عطا کیا۔ میں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب واجد علی سعید صاحب کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ سنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس ذکر خیر پر گفتگو کریں گے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے
की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा और मरवा भी देखा, देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और मौला सभी और क्या चाहता है, मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत ज़िक्र फरमा रहे थे काबे की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और खूबसूरत जगह देखें और बात कैसी चल रही है, और आज के मेहमान देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कारी अजीज़ुर रहमान कादरी साहब, ये मेरे मदीना शरीफ के भी साथी हैं। हमने वहाँ भी इसी तरह ही वक्त इकट्ठे गुजारा था। अल्लाह ताला बार बार हमें हाज़िरी की तौफीक दे और हमारे मुक़द्दर में काबतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत और उधर वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, वो शख्सियत जिसको सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा कहा जाता है, और उनकी ज़ात गरामी जुर्रत व बहादुरी की अजीम मिसाल, शुजाअत व बहादुरी की अजीम मिसाल, सीरत व किरदार की अजीम मिसाल, और एक काबिल फ़ख्र और रोशन शख्सियत जिनको सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, हम उनके मकाम की बातें कैसे कर सकते हैं? ये तो हम अपने दिल को बहला रहे हैं और अपनी तरफ से नजराना अकीदत उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। वो शख्सियत जिनकी विलादत काबे में हुई, उनके मकाम को आप कैसे पहुंच सकते हैं? वो शख्सियत जिनकी शहादत मस्जिद में हो, हम उनके मकाम को कैसे पहुंच सकते हैं? और वो शख्सियत जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, मौलूद के बाद, पैदा होने के बाद सबसे पहले आंखें खुलते ही जिस हस्ती का और जिस चेहरे का दीदार करें वो रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्सियत के किरदार को आप कैसे पहुंच सकते हैं? उस शख्सियत के मकाम को कैसे पहुंच सकते हैं?
اس شخصیت کے مقام کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں ناظرین. اور یہاں اگر عشق کی بات کریں تو میرا عشق یہ گواہی دیتا ہے اور میرا مزاج یہ کہتا ہے کہ قدرت نے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ اللہ کریم کی جب آنکھیں کھلی اس دنیا کے اندر، اس میں پہلا چہرہ، پہلی شخصیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبرک وسلم کے رخ مصطفیٰ کو دکھا کر یہ بتلا دیا کہ تم نے اس دنیا میں آئے بھی انہی کی وجہ سے ہو، تم نے رہنا بھی انہی کے ساتھ ہے، تم نے جینا بھی ان کے لیے ہے اور اپنی جان قربان کرنی بھی ان کے نام پر ہے. وہ شخصیت ہیں، ان پر آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب پیر عزیز الرحمان قادری صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات شروع کرتے ہیں آپ کی ولادت سے. جس طرح میں نے ابھی ایک ٹچ دیا تو اس میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ یقیناً آپ فرمائیں گے کہ آپ کی ولادت باسعادت. لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے دوست، بہترین بھائی محمد فیض امام قمری صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. جہاں تک حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہے تو یہ کائنات میں سب سے ایک منفرد ولادت ہے. کیا کہنے. کائنات میں بے شمار ہستیاں اس دنیا آب و گل میں تشریف لائیں، لیکن جیسا مولا علی کا آنا ہے ایسا کسی کو نصیب نہ ہوا. کیا بات، کیا بات. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہیں امید سے تھیں اور خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی تھیں. تو دوران کعبہ جو ہے وہ آپ کو درد ذہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور غیبی اشارہ سے روایت دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گویا کہ وہ دیوار بھی انتظار کر رہی تھی کہ علی کی ولادت ہونے والی ہے، میں بالکل صمیم قلب سے علی کا جو سنا وہ استقبال کر رہا ہے. کیا بات ہے. تو دیوار کعبہ پھٹ جاتی ہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا اندر تشریف لے جاتی ہیں اور مولا علی کی ولادت ہوتی ہے. کسرا میسر نشد عین سعادت با کعبہ ولادت بمسجد شہادت. کائنات میں ایسی سعادت کسی کو نہیں ملی کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد کے اندر شہادت ہو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی. کچھ لوگ یہاں پہ آپ کی فضیلت کا انکار کرنے کے لیے اور آپ کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے اس کا انکار کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. بے شمار سیرت کی کتابوں کے اندر اور مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اور جب ولادت ہو گئی اور ماں باپ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہمارے گھر کے اندر یہ گوہر نایاب آیا ہے، اللہ اکبر، تو ہم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے. تو پھر ماں باپ نے ایک جو سنا منفرد طریقہ اپنایا کہ پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. پورا دن دونوں نے روزہ رکھا اور کہا کہ ہم غیب سے انتظار کریں گے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. اللہ اکبر. تو پھر وہاں آپ کو حکم ہوا کہ میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، یہ چونکہ خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت تو بہت عظیم ہے، لیکن ماں باپ کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ولادت کے بعد بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حضرت مولا علی کو پیش کیا گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مولا علی کو اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول. ہائے ہائے ہائے. تو یہ آپ کے جملے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی
क्या कहते हैं कि तरमीम के साथ कि मौला अली रदी अल्लाह तआला ने जब रुख बद्दुहा देखा तो इस बात का इजहार किया कि या रसूलल्लाह, मेरा दुनिया में आना भी आपकी खातिर है, मेरा जीना भी आपकी खातिर है, और मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो आप ही की खातिर इस दुनिया से क्या बात है, क्या बात है। तो जब मौला अली रदी अल्लाह तआला ने आंखें खोल दी और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथों में ही, किसी थाल में नहीं, किसी तश्त में नहीं, किसी बिस्तर पे नहीं, चारपाई पे नहीं, अपने हाथों में आपको गुस्ल दिया। अल्लाह, तो कैसा मंजर होगा कि अली हैं, अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू हैं, सुभान अल्लाह, अली वर्गा जमाने थे कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। वाह वाह वाह, क्या बात। तो हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम मेरे आका के गोदे मुबारक में हैं, बद्दुहा का चेहरा देख रहे हैं, यदुल्लाह वाले हाथों में हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क बारी शुरू हुई। तो हजरत तालिब ने पूछा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोना कैसा? ये तो खुशी का मौका है, लेकिन आपकी आंखें जो है ना मोती बरसा रही हैं। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने अली को पहला गुस्ल मैंने दिया है और मुझे आखिरी गुस्ल जो है वो अली अता करें। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला की विलादत बासादत है। कायनात में ऐसी विलादत किसी को ना मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ इस दफ़ा रबीउल अव्वल शरीफ में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िरी थी और रोज़ा पाक की ज़ियारत और खाना काबा की ज़ियारत। तो वो जो है ना वो लकीर मैंने देखी। ये जो रुकने शामी है, रुकने शामी के साथ जो है ना वो लकीर देखी, और आज भी वो लकीर मौजूद है कि खाना काबा शक हो जाता है, दीवार काबा शक हो जाती है, और मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम जो है वो आपकी वालदा अंदर तशरीफ ले जाती हैं और हजरत अली की विलादत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन देखें कितनी खूबसूरत बात फरमाई जनाब पीर अजीज़ुर रहमान कादरी साहब ने कि वो शख्सियत जो दुनिया में आने के बाद गोया इंतजार कर रहे हैं कि जिस हस्ती के लिए मैं दुनिया में आया हूं उनका चेहरा आएगा तो आंखें खोलो, बेशक वो इंतजार किया जा रहा है। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको अपने हाथों में उठाया तो मौला अली ने आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद आपको गुस्ल किया गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन को जनाब मौला अली को घुटी दी, यानी कि अता किया गया। और सब इल्म का नूर जब आपको अता किया गया तो फिर ऐसे ही नहीं फरमाया गया कि आना मदीनतुल इल्म वालिजुल बाबू। नाज़रीन आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात सियाम रमज़ान, इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे और मज़ीद गुफ्तगू चलती रहेगी। लेते हैं रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात सियाम रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ इमाम कमरी। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है AGC अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, सर्वो इंजन ऑयल्स ने और ज़िया फैमिली फूड प्रोडक्ट्स ने। ज़िया के तमाम प्रोडक्ट्स आप ज़ियामार्ट.pk पर जाकर बाई कर सकते हैं और इस वेबसाइट से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गुफ्तगू चल रही थी मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ाते गरामी के हवाले से। नाज़रीन जिस तरह क़िबला पीर अजीज़ुर रहमान कादरी साहब ने उनकी विलादत बासादत के हवाले से इरशाद फरमाया कि आपकी विलादत दुनिया कायनात में अगर देखा जाए तो एक मुनफरिद सी विलादत है। फिर आपकी यहाँ दुनिया में तशरीफ़ आवरी, उसके बाद आँखों का खोलना, आपके नाम की तजवीज़, उसके बाद आपको घुट्टी अता किया जाना, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इकट्ठा एक मजमुआ बनकर बाबुल मदीनतुल इल्म बनता है। क्या बात है, ऐसी शख्सियत। और अगर मैं ये बात करूँ कि जिनकी परवरिश पैदाइश जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, पैदाइश के फ़ौरन बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तशरीफ़ आवरी, आंखें खोलना तो पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना, ज़िंदगी के जितने भी अय्याम गुजरे बचपन के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में और आपकी आगोश में बचपन पाया। और फिर उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनको जो मकाम व मर्तबा अता किया कि अपनी बेटी, अपनी लाडली बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला फ़क़ीहा मुहद्दिसा मुफ़क्किरा सय्यदतुन निसा सलामुल्लाह अलैहा आपका अक़द मुबारक जनाब मौला अली के साथ फरमाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से मेरे आका जनाब
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو ارشادات فرمائے گئے، ان ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ آپ کی سیرت طیبہ پر گفتگو چل رہی ہے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب اشعار لکھے کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے سبحان اللہ، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا زبان حیات چھوٹی ہے۔ بے شک، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے اور علی کا ذکر بڑا زبان حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، واہ، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، گفتگو چل رہی ہے جناب علامہ پیر عزیز الرحمن قادری صاحب کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ پر۔ دیکھیں علامہ صاحب، اگر آپ میرے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمائیں تو یقیناً آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے شاگردان اور آپ کے تعلق والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ وہ میری قدر کس طریقے سے کریں گے کہ آپ نے حکم فرمایا ہے۔ آپ کے شیخ آپ کے بارے میں حکم فرمائیں تو یہ ان بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے، جی۔ ان کے شیخ آپ کے شیخ کے بارے میں حکم فرمائیں تو آپ کے شیخ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ استاذ اپنے شاگرد کے لیے فرمائے تو بہت بڑی بات، والد اپنے بیٹے کے لیے فرمائے بہت بڑی بات۔ آج بات چل رہی ہے مولا کائنات، سبحان اللہ، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر جن کی فضیلت اور جن کے بارے میں ارشادات بیان فرمائے ہی تاجدار انبیاء، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، امام الانبیاء، سبحان اللہ، وہ شخصیت کے جن کے سر اقدس پر خاتم النبیین کا تاج پہنا کر بھیجا گیا ہو، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہو، آپ کی زبان سے جو ارشادات مولا علی کے بارے میں فرمائے گئے اس پر ارشاد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سوال کیا جی آپ نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع القلم بنایا آہا سبحان اللہ، کہ آپ یعنی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے، سبحان اللہ، فصیح اللسان تھے، آہا بہت یعنی کہ طویل گفتگو کو چند جملوں میں سمو دیا کرتے تھے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت جوامع القلم، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سنا وہ جوامع القلم بنایا ہے۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود آہا فصاحت و بلاغت کا سمندر ہیں، سبحان اللہ، سبحان کائنات آپ کے فیض سے جو سنا وہ بول رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کائنات کو آپ کے صدقے بولنا میسر آیا۔ واہ 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 واہ، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں کس انداز میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمتی و علی بابوہا، اللہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے جس کو حکمت عطا کیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور تحت الثری سے لے کے آسمانوں تک، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قلیل ہے۔ آہا اور لیکن جب حکمت کی بات آئی تو وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر دے دیا۔ جن کا قلیل اتنا بڑا ہے ان کا کثیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو جس قلیل کو ہم شمار نہیں کر سکتے اس کثیر کو شمار کون کر سکتا؟ سکتا ہے، واہ 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 واہ، تو فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، اللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا بات تو کسی عاشق نے کہا کہ نبی ہیں شہر علم اور علی ہیں اس کا دروازہ، ہے، نبی ہیں شہر علم اور علی ہیں اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے۔ ٹکڑے محمد کی، کیا تو جس نے بھی فیض نبوت لینا ہے اسے در مولا علی پہ آنا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، جو مولا علی کے در پہ نہیں آئے گا اس کو فیض نبی کبھی مل ہی نہیں مل سکتا۔ نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے جی کہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب صحابہ کی بڑی شان ہے، جی اور ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتے ہیں فضائل۔ فضائل اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔
جس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بھی کیٹیگریز بنائی ہیں، ان کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے درجوں کا فرق رکھا ہے. تو صحابہ میں بھی درجوں کا فرق ہے. کلی طور پر فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، لیکن جزوی فضائل میں حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنی احادیث حضرت مولا علی کی فضیلت میں آئی ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. الحق مع العلی والعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ مجھے بڑی دیکھیں نا، فرمایا الحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے، والعلی مع الحق، اور حق علی کے ساتھ ہے. اب یہ علی حق کے ساتھ ہے تو یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں اور علی حق کے ساتھ. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. حضرت علی نے فرمایا کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کا امام بنا دیا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو مصطفیٰ نے ابو بکر کو ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہے، تو جنہیں ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے ہم دنیا کا امام بھی انہیں قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوبصورت بات اس میں دیکھیں یہ ہے، آپ اس پر تائید فرمائیں گے کہ اگر مولا علی نہ چاہتے تو خلیفہ بلا فصل جو ہے نا وہ صحابہ ان کے ساتھ کیسے جڑتے؟ بے شک بے شک. وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تو جناب ان کے فضائل، ان کے کمالات، سبحان اللہ، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، بے شک. ان کی عظمتوں کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. جی جی بے شک. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تو جناب ابوبکر صدیق کو پہلے خلیفے مانتے اس لیے کہ مولا علی نے. واہ واہ. مولا علی ان کے مقتدی ہیں. واہ واہ واہ. الحق مع العلی والعلی جو مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے. پھر حضرت عمر پاک آگے، علی پھر ان کے ساتھ ہیں. پھر عثمان غنی آگے، علی ان کے ساتھ ہیں. پھر مولا علی آگے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حسین تفسیر ہے. اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب قافلے چلتے تھے پہلے دور میں تو آگے بھی سپہ سالار ہوتے تھے، پیچھے بھی سپہ سالار ہوتے تھے. درمیان میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ باقی جو ہے نا مال تجارت کہہ لیں، اہل خانہ کہہ لیں، سب کو لے کے آگے بھی حفاظت پیچھے بھی حفاظت. تو آگے تو نبی کی حفاظت ہے، بیچ میں 3 خلفاء آگے، اور پیچھے پھر مولا علی کی حفاظت ہے. کیا بات ہے. تو آگے بھی ہاشمی خون ہے، پیچھے بھی ہاشمی خون ہے، اور بیچ میں جو خلافت کی حفاظت ہے آگے سے نبی کر رہے ہیں، پیچھے سے علی کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت قافلہ ہے. تو جو اس سے اپنی من گھڑت بات اخذ کرنا چاہتے ہیں، اس خلافت کی چین کو توڑ کے حضرت مولا علی کو زور و زوری پہلے نمبر پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے. تو فضائل بہت زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان بہت زیادہ جو ہے نا وہ بیان فرمائی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس پر اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی سبحان اللہ. وہ شاعر لکھتا ہے کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے، جنہوں نے بھی کی ہے اصحاب پر تبرہ غازی، ان کو صدیق کے درے سے علی ماریں گے. اگر آپ مولا کی بات کو نہیں مانیں گے نا تو کتنی خوبصورت حدیث پاک کا مفہوم ہے. جناب مولا علی تشریف لاتے ہیں مسجد نبی میں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے ہیں اور مسکرا پڑتے ہیں. حدیث پاک آپ دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے کہ اے صدیق کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں علی آپ کو دیکھا ہے نا تو حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرا علی جو ہے نا وہ جنت پر کھڑے ہو کر جنت کے دروازے پر لوگوں کو ٹکٹیں بانٹ رہا ہو. سبحان اللہ. مولا علی بھی مسکرا دیے. فرماتے ہیں صدیق ہماری باتیں لوگوں کو بتاتے ہو اپنی چھپا دیتے ہو. یہ بھی حضور نے فرمایا تھا علی ٹکٹ دینا اسے جس کے دل میں صدیق کی محبت. میں تھوڑا سا اس میں مزید وضاحت کر دوں. حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جن کے ذریعے میں 3/3 دین پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے چہرے کو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. تو عرض کرتی ہیں بابا جان کیا بات ہے، جب بھی علی آتے ہیں آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں.
کوئی حسرت ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ بھی جو علی کو ملی ہو اور آپ کو نہ ملی ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب حضرت مولا علی کے فضائل میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں، یہ کچھ لوگ نا حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی جو ہے نا یہ کیا کہتے بات ان کی تصحیح ہو جائے کہ یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ تو باہم شیر و شکر ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، پیار محبت والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو مارکہ حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کیا بات ہے، ہو مارکہ حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے سرکار نے فرمایا اس کو پل صراط سے نہیں گزرنے دینا کہ جس کے نامہ اعمال کے اوپر جو ہے نا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو۔ تو شاکر تنویر صاحب نے کلام لکھا ہے، وہ میں اس کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل بے چین انو چین دی لوڑے، دل بے چین انو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے، دل بے چین انو چین دی لوڑے، سانو میم تے این دی لوڑے، تینو جنت جان دیاں گے بس حیدر دے سین دی لوڑے۔ اور آپ فرماتے ہیں تینو ہون یزید مبارک، تینو ہون یزید مبارک، سانو حسن حسین دی لوڑے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب علامہ پیر عزیز الرحمن خان قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے فضائل مولا علی پر کہ جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ادا ہوئے، اور وہ تعلق جو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ، ہم سے مراد وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ اسلام جو ہے وہ حق و باطل کی طرح آگے بڑھے، اور حق پر چلتے چلتے ہم جو ہے وہ باطل کو غلط کہیں۔ ہم جب تک اپنے دامن کو صاف کر کے آگے نہیں چلیں گے تو ہم باطل کو نہیں مٹا سکتے۔ پہلے ہمیں خود کو اپنے دین کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد ہم چل سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کو ہجرت کی رات آرام کا بستر ملا ہو، اور بستر بھی آرام کا ایسا ملا ہو کہ مولا فرمائے کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئی جتنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام ہوا۔ اور بات کیا تھی اصل؟ بات یہ تھی کہ ان کو تعلیمات مصطفیٰ حاصل تھی، ان کو حضور علیہ السلام کے احکامات سنے ہوئے تھے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جب حضور نے فرمایا علی صبح سب کی امانتیں دے کے آ جانا، مدینے آ جانا، گارنٹی ہو گئی، کنفرم ہو گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ میں نے اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی دینی ہیں اور مدینے بھی پہنچنا ہے۔ جب تک مدینے نہیں پہنچتا تب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ کتنی خوبصورت تفسیر ہے اس بات کی۔ یہ میں تھوڑا سا اس پہ عرض کروں، یہ جو واقعہ آپ نے جو سنا اشارہ کیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اللہ اکبر، تو صبح آ جانا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ایک اجلاس بلا لیا، اللہ اکبر، میرے الفاظ میں سمجھ ہیں، سبحان اللہ، حضرت میکائیل کو اور حضرت جبرائیل کو بلا لیا اور فرمایا کہ تم دونوں اپنی عمریں جو سے نا ایک دوسرے کو صدقہ کر دو۔ جبریل سے کہا میکائیل کو دے دو، میکائیل سے کہا جبرائیل کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا مولا چونکہ یہ تو نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ اختیاری بات ہے، تو اختیار میں تو ہم اپنی عمر دینے کو تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنی کائنات پڑی ہے ابھی، اور میں اپنی عمر میکائیل کو دے دوں؟ نہیں، نہ میکائیل نے جبرائیل کو دی، نہ جبرائیل نے میکائیل کو دی۔ جب دونوں نے نہیں دی نا تو پھر رب کائنات جو عالم الغیب و شہادہ کی شان والا رب ہے، اس نے فرمایا کہ نیچے خانہ کعبہ کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، فرمایا اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھو، تو وہاں پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر نبوت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس رات بستر نبوت پہ لیٹنا یہ موت کے سائے میں لیٹنا تھا۔ فرمایا دیکھو
علی محمد کا بھائی ہے اور علی نے اپنی زندگی محمد پہ قربان کر دی ہے. اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ جبرائیل تم جا کے علی کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، میکائیل تم جا کے علی کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور علی کی جا کر حفاظت کرو. تو جب یہ دونوں ملائکہ آگے، ایک سید الملائکہ ہیں، دوسرے سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں، دونوں رسول فرشتے ہیں. چونکہ یہ ملائکہ میں بھی رسول ہے نا، تو یہ چاروں مقرب فرشتے رسول فرشتے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین نے مولا علی کے چہرے کو دیکھا. اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا بخ بخ یا علی ومم مثلک یا علی، واہ واہ علی، آج تیرے جیسا کون ہے؟ آج تیرے جیسا کوئی نہیں ہے کہ فرشتوں کا سردار تیرے سرہانے کھڑے ہو کے تیرے اوپر فخر کر رہا. تو پتہ چلا کہ زمین پر ہی علی علی نہیں ہوتی، آسمان والے بھی علی علی کرتے ہیں. کیا بات ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. ناظرین، ان کے مقام اور مرتبے اور ان کی فضیلت کا تذکرہ ہم اپنی زبانوں سے ادا کر ہی نہیں سکتے. یہ کائنات اگر مل کر بھی چاہے نا تو صحابہ و اہل بیت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی فضائل بیان نہیں کر سکتی، چاہ کر بھی نہیں کر سکتی. اور ان کے بیان اور ان کے مقام و مرتبے کی بات کیسے ہوگی کہ آقا علیہ السلام اپنے جگر کا ٹکڑا جن کے ساتھ عقد میں فرمائیں، بے شک بے شک، اور ان کے بیٹے جناب امام حسن اور امام حسین کو اپنی اولاد کہیں، اپنے بیٹے کہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان کا وہ شعر آپ کو یاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے ہر 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 بچہ نور کا. بے شک بے شک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ناظرین، یہ ساری اولاد آج ہم سید بخاری شاہ صاحبان جن کو کہتے ہیں، یہ مولا علی کی اولاد سے ہیں. اور ہر ہر اولاد آل رسول کہلائی جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد، میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے آگے چلے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شخصیت جو مباہلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ شخصیت جو ہر ہر غزوے میں، ہر ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چلے ہوں، اور وہ شخصیت جن کی ہر ہر مقام پر نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر کیوں نہ ہوتی. جب پیدا ہوتے ہی دیکھا میرے حضور کو، تو پھر آخر تک غزوہ احد کی بات آتی ہے. اور آقا علیہ السلام غزوہ احد میں تشریف فرمائے ہیں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے گھیر لیا گیا. اور مولا علی کی اپنی روایت ہے، یہ جب مسلمانوں نے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بھی ارد گرد کفار جمع ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں سن لو، ہم نے تمہارے نبی کو شہید کر دیا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ جو وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو پہلے زندہ لوگوں میں شمار دیکھا، ڈھونڈا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نظر نہیں آئے. پھر میں نے شہیدوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ڈھونڈا، میرے آقا وہاں بھی نظر نہیں آئے. پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ میرے آقا اپنے غلاموں کو چھوڑ کر میدان سے جا نہیں سکتے. یقیناً جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پر بلا لیا، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کو نکالا اور میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو آج علی کی زندگی اور موت کا فیصلہ احد میں ہوگا. میں نے تلوار کو نکالا اور دوڑ پڑا کفار کی طرف. کفار کے لشکر کو چیرتا ہوا میں آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے اتنے کفار کو واصل جہنم کیا، اور سامنے جب دیکھا تو میری نظر جو ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی. میں دیکھتا ہی خوشی سے جھوم اٹھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ان کو مارو، علی ان کو مارو، علی ان کو مارو، علی ان کو مارو. پھر میرے آقا صلی اللہ جب میں کفار سے لڑ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک گروہ بڑھا کفار کا. علی حضور نے فرمایا علی ان کو آ کر ذرا واصل جہنم کرو. میرے آقا نے جب ایسے یہ حکم فرمایا تو میں اس گروہ کی طرف لپکا، اور میں نے اس گروہ پر اپنی تلوار چلانا شروع کی، یہاں تک کہ وہ گروہ ڈر کر بھاگ گیا.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद फरमाया अली जिब्राइल हाजिर हुए हैं और जिब्राइल ये पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह अली की जुर्रत और बहादुरी पर दाद फरमाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने जिब्राइल को फरमाया कि क्यों ना अल्लाह दाद फरमाए जुर्रत और बहादुरी से, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। अली ये वहां फरमान इरशाद फरमाया गया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। वो पीर मेरे अली शाह साहब के कलाम के अल्फाज है ना कि लाहमो कलामी जिस्मो का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया। और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गरामी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज की या रसूल अल्लाह अली आपसे हैं और आप अली से हैं तो फिर मैं भी आप दोनों से हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हमारा तो जीना मरना, जिंदगी में रहना, ये इज्जत, ये शान और शौकत, ये मर्तबा, ये तमाम उन्हीं के नाम का सदका है, उन्हीं के नाम के सदके, बल्कि उनके बच्चों का सदका हम खा रहे हैं। वो शेर लिखते हैं ना कि नवासों का वो सदका बांटते हैं, जमाना उनका लंगर खा रहा है, जमाना उनका सदका खा रहा है। जनाब वाजिद अली सईद तशरीफ फरमा है, उनकी तरफ एक नातिया कलाम के 2 से 3 अशआर सुनते हैं और फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। और पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, जन्नत उसे मिलेगी जो होगा रसूल का, होता अगर ज़मीन पर साया रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। और दुनिया को देखना भी अरे गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। और नारा रज़ा का लगता है अरे दुनिया में इसलिए, नारा रज़ा का लगता है दुनिया में इसलिए, अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का, अहमद रज़ा के लब पे था नारा रसूल का, फिर पाऊं उम्मती कहाँ रखता रसूल का, होता अगर ज़मीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खसूसी नशरियात सियाम रमज़ान। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खसूसी नशरियात सियाम रमज़ान
اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے AGC الدین گروپ آف کمپنیز نے، سرو انجن آئل نے اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس نے۔ ضیاء کے تمام پروڈکٹس آپ ضیاءmart.pk پر جا کر بائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ تبوک ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نائب ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور آپ کی جب نیابت دیکھی اور آپ کی جرت و بہادری دیکھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ عطا ہوا کہ علی تمہاری مثال میرے لیے اس طریقے سے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی مثال۔ کتنی خوبصورت! آپ ان کے مقام مرتبہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو علی اگر میان سے تلوار نکالے تو کفر پر لرزہ طاری ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور اگر کفر کے سامنے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پیش کیا جائے تو جلال میں آ کر یہ فرمائیں، سنو میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، واہ سبحان میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر خدا رکھا ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اگر تلوار کی بات کریں تو شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور خوبصورت اگر آپ عاشقان حیدر کو دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں، حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ ناظرین، بات چل رہی ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جرت و بہادری کی، تو آپ کی شجاعت اور جرت کہ جن کا ان کو پیکر کہا جاتا ہے، سبحان اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، سبحان اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی جیسا جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، تلوار نہیں ہے۔ اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شجاعت ہے یہ ضرب المثل ہے۔ اللہ، پہلا اسلام کا جب مارکہ ہوا، مارکہ بدر، اور اس قرآن پاک نے اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، فرق کرنے والا دن۔ تو اس میں جب کفار جو ہے وہ بدر کے میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں، اور ابھی آپ زیارت کر کے آئے، میں بھی زیارت کر کے آیا، اور الحمدللہ میں نے بدر کی مٹی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے مل کے نا تو اپنے چہرے پہ ملی، سبحان اللہ، سبحان تو میں نے کہا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بدر کی مٹی سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ یوم الفرقان تھا، یوم فرق کرنے والی الفرقان جگہ ہی ہے وہ۔ تو بدر کے میدان میں جب کفار سامنے آئے، 1000 سے زیادہ لشکر ہے، 313 صحابہ ہیں، تو انہوں نے مبارز طلب کیا۔ پہلے جنگ ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے مبارز طلب کرتے تھے، تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے مبارز طلب کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ جی، تو یہ جو قریشی تھے یہ چونکہ اپنے آپ کو قومی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، اور قومیت اور جو سنا قومی عصبیت جو ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انصار کے قبیلے سے ہیں۔ تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ہم پلہ لوگ نہیں ہیں، اللہ اکبر، ہمیں ہمارے ہم پلہ لوگ بھیجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا قم یا علی، ہائے 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 قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ۔ ہائے ہائے، تو پتہ چلا یا علی کہنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ تینوں جوان گئے، انہوں نے پوچھا تو کہا کہ ہاں اب ہمارے جو سے نا مد مقابل آئے ہیں۔ اللہ، تو حضرت علی نے پہلی بار میں ولید کی گردن اڑا دی، اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو اڑا دیا، اور حضرت عبیدہ جو تھے نا، یہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن الجراح ہیں، جی، یہ حضرت عبیدہ بن الجراح نہیں تھے، یہ حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ہیں۔ بے شک بے شک، یہ حضرت حارث جو حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا جن کو ہم تایا جان کہتے ہیں، تایا جان ان کے بڑے بیٹے تھے عبیدہ۔ تو ان کے اوپر بڑا کاری زخم لگا، تو حضرت علی نے ان کو بچایا بھی، اور فوراً جو ہے نا اس کافر کی گردن کو بھی اڑایا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو غزوہ بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے، ان میں سے 35 جو تھے نا وہ اکیلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ واہ 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 واہ، کیا اور پھر اس کے بعد احد آ گیا۔ احد کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی زبانی سنائی، اور پھر ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ خندق کے اندر مقابلہ ہو گیا عمر ابن عبد ود سے۔ جی، یہ عربی میں جو را کے اوپر آگے واو آ جاتا ہے تو یہ پھر عمر پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پر اردو پڑھنے والے لوگ امرو پڑھتے ہیں یا عمرو پڑھتے ہیں۔ یہ عمر
ابن عبد ود جو تھا یہ 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا اللہ، اور یہ اتنا بڑا شجاع تھا کہ اگر گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا نا اور گائے کی کھال کو جو سنا بیل وغیرہ کھینچتے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال نہیں ہلتی تھی، کھال پھٹ جاتی تھی۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اس نے جو سنا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی طرف نگاہ دوڑائی تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو جرت نہ ہوئی اس کے سامنے آنے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے سامنے گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے نا 3 باتیں کہا کرتا اپنے مد مقابل کو، میں بھی تجھے 3 کہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو علی تمہیں چھوڑ دے گا، بچ جائے گا۔ اس نے کہا نہیں کلمہ تو میں نہیں پڑھوں گا۔ دوسری یہ ہے کہ یہاں سے چلا جا، اٹس مین کہ اپنی جان بچا لے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل جائے، تیری قسمت جو ہے نا اچھی ہو اور تو دوبارہ اسلام میں آ جائے، آج چلا جا، میں تجھے موقع دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گا بھی نہیں۔ تو تیسرا کرا پھر میدان حاضر ہے، آ جا۔ تو اس نے جب دیکھا ایک نوجوان ہے، کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ جسمانی طاقت اور قوت بھی نظر نہیں آ رہی، تو للکار رہا ہے میرے جیسے پہلوان کو بڑے جو سے نا تم تراک کے ساتھ کھڑا۔ اس نے کہا یہ تم ہے کون؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اچھا تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ تو ابو طالب تو میرا یار تھا، تو میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا لیکن میں تو تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ اسے غصہ آ گیا، وہ گھوڑے سے اترا، اس نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹی، کونچیں کاٹ کے تلوار میان سے باہر نکال کے اس حضرت علی کے سامنے آئی۔ یہ دونوں جب لڑے نا تو اتنی مٹی اٹھی کہ ایسے لگتا تھا کتابوں میں لکھا ہے جیسے 2 سانڈ آپس میں بھیڑ رہے ہوں۔ تو اس مٹی کے اندر کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، بس تلوار چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے جو سنا کیا کہتے ہیں کہ وہ تلوار رکی اور ایک تکبیر بلند ہوئی اور وہ آواز حضرت مولا علی کی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کیا کہتے ہیں کہ آپ جو سنا وہ گرد سے باہر آئے تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ سرکار کا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے۔ چہرہ تو میرے آقا کا پہلے ہی بہت حسین تھا، لیکن حضرت علی کی شجاعت، بہادری اور فتح کو دیکھ کے اور زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا وہ دمکنے لگا، جگمگانے لگا۔ تو وہاں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، زبان حق ترجمان سے وہ بات نکلی کہ کائنات اس کا وزن ہی نہیں کر سکتی۔ فرمایا لا مبارز علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من عبادت امتی یوم القیامہ۔ خندق کے دن علی نے جو ضرب لگائی ہے نا، جو مبارز طلب کی ہے، وہ مبارز اگر قیامت تک میرے امتی آتے رہیں اس مبارز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ لوگ نبی جیسا دعویٰ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی کے غلام علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک لڑنے والے آتے رہیں گے، بڑے بڑے شجاع آئیں گے، بہادر آئیں گے، بڑے بڑے غازی آئیں گے، بڑے بڑے جرنیل آئیں گے، لیکن علی کی یہ جو ضرب ہے یہ کفر کے قلب کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کھٹکتی رہے گی۔ اور علی نے جو ضربیں لگائی ہیں نا بدر میں، احد میں، خندق میں اور پھر تبوک کے اندر جو ضربیں مولا علی نے لگائی ہیں، آج یہودیوں کو وہ ضربیں جو ہے نا وہ آج بھی ان کے جو سنا زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اور بالخصوص جو خیبر کے مقام پر مولا علی کا انداز شجاعانہ ہے، انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ بیان کروں گا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ اتنا طویل ذکر ہے اور اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ ہم چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتے، اور میں یہاں اگر یہ بات کروں نا کہ ہمیں گھنٹوں یا دنوں درکار ہیں تو یہ کچھ چھوٹی سی معمولی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا ذکر آپ کیسے کر سکتے ہیں
کہ جن کی جرت و بہادری پر میرا رب داد دے. سبحان اللہ بے تعالیٰ شک. ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے کہ یہ ٹرانسمیشن ہے صیام رمضان اور اس کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ جناب واجد علی سعید صاحب موجود ہیں. 2 اشعار صرف منقبت کے سنتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، ایک کیف و ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف و ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف و ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف و ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، 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 ہم ہیں علی کے غور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی۔ آپ کو بہت شکریہ، خصوصاً شکریہ ادا کروں گا آج کے ہمارے مہمان اسکالر، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر مزید آپ سے فیض بھی حاصل کریں گے اور اس پر مزید گفتگو بھی سنیں گے۔ جناب پیر عزیز الرحمان خان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، وہ شخصیت کہ جن کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت میں اثر چھوڑ جائے اور میرے آقا دعا کریں تو سورج بھی پلٹ آتا ہے، اس شخصیت کا ذکر خیر آج ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ شاعر نے لکھا نا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، ہم فقر و مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قرآن سے منور ہوا بام رمضان،
فیض و رحمت کا ہے عنوان یہ نام رمضان، تازگی مل گئی ایمان کو دل شاد ہوئے، برکتیں ساتھ لیے آئے ہیں سیام رمضان۔ این نیوز لا رہا ہے آپ کے لیے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں خصوصی افطار ٹرانسمیشن بنام سیام رمضان، جس میں تلاوت کلام پاک سے محظوظ فرمائیں گے قرہ حضرات، حمد و نعت کے گلدستے پیش کریں گے خوبصورت ثنا خواں، علمی اور فکری گفتگو سے دلوں کو منور فرمائیں گے معتبر عظیم علماء کرام، مختلف شعبۂ زندگی کے ماہرین ہوں گے ہمارے ساتھ۔ یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکیں گے شام 5 بجے تا وقت افطار، یکم رمضان سے انتہائی رمضان تک، خصوصی افطار ٹرانسمیشن بنام سیام رمضان فیض امام قمری کے ساتھ، صرف اور صرف این نیوز HD پر۔